میں ایک استاد ہوں اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ مجھے موقع ملتا ہے سیدھے راستے پر چل کر سیدھے راستے پر چلنا سکھانے کا، والدین کے احساسات سے جڑے الفاظ کی ترجمانی کا، نئی اور پرانی نسل کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کا، سن کر سنانے کا، سمجھ کر سمجھانے کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی پریشانیاں بنانے والے لوگوں کی مشکلات میں مدد کرنے کا، اور یہ سب میرے اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی ہے کہ جنہیں عہدہ عطا ہوتا ہے انہیں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، اور میرے قبلہ والد صاحب مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک تو سید ہو اور پھر استاد ہو تو اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ اللہ کو زیادہ جواب دینا ہوگا۔ اگر رب کائنات نے عزت عطا کی ہے تو اس کا بھرم رکھنا بھی تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس بات کو بہت سے اساتذہ سمجھتے ہیں اور اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج اساتذہ کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو آپ سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اساتذہ یا ان کے اہل ویال میں سے کسی ایک کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں یہ بتائیے کہ ان کی کون سی بات آپ کی زندگی میں بہتری کا سبب بنی، ان کا شکریہ ادا کیجیے، اور یہ کام آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ انہیں علم ہو کہ استاد کا ان کی زندگی میں کیا کردار ہے۔ مجھے الحمدللہ 6 لاکھ کے قریب اساتذہ پڑھانے اور پروفیشنلز کی تربیت کرنے کا موقع ملا، اور ایسی ایسی کہانیاں سنی کہ کیا ہی بات ہے۔ ایک استانی جی نے بتایا کہ ہمسائے میں رہنے والے گھر میں ایک باپ بیٹیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھا اور صرف کھانا پکانا، گھر گھرستی اور سلائی کڑھائی پر یقین رکھتا تھا۔ بڑا کا سخت مزاج تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ کچھ خاص مناسب نہیں ہوتا تھا۔ استانی جی نے اس کے گھر آنا جانا شروع کیا، سخت مزاج انسان کے مزاج کا مشاہدہ کیا اور اس کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق استوار کیا۔ بیٹیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے کے لیے اپنے گھر آنے کی اجازت لی اور انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایف ایس سی کرانے تک سارے معاملات کو صیغہ راز میں رکھا، اور جب ایف ایس سی میں بچیاں وہ میرٹ پر آئیں تو استانی جی کو کیا سوجھی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جو انہوں نے بھائی بنا رکھا تھا ان بچیوں کے والد، اس کو جا کر یہ خبر سنا دی۔ تھوڑا ڈری اور سہمی ہوئی تو تھی، بہرحال سنا دی، اور ان کی حیرانی کو حیرانی ہوئی جب انہیں علم ہوا کہ وہ خوشی اور شرمندگی کے مارے وہ شخص رو پڑا ان کے آگے۔ اور اب الحمدللہ وہ دونوں بچیاں مختلف مقامات پر فائز اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور انہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے اس سے بڑھ چڑھ کے وہ کوشش کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ کردار ادا کرنے والے کیسے کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد موجود اساتذہ سے کہانیاں سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ افراد کس کس کی زندگی میں کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ یہ سنیں گے۔ یہ معاشرے میں موجود ناہمواریوں کو سمجھ کر بہت سے خاندانوں کو جڑنے سے بچانے والے کردار ہیں صاحب۔ ان سے ملیں، ان کی سنیں، ان کو سنائیں، ان کا احترام کر کے ان کو احترام کرنا سکھائیں۔ اچھائی یا برائی کو انفرادی فعل سمجھ کر معاشرے میں موجود گروہ بندی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کم برے لوگوں کی وجہ سے زیادہ اچھے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا کہاں سے اچھائی ہے صاحب؟ استاد کو بھی چاہیے کہ سیکھنا سیکھے، سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کر کے سیکھنا سکھائے، اور بچوں سے پوچھے کہ گھر میں موجود گھر والوں کے لیے کیا کام کیا، کتنوں کا ہاتھ بٹایا، کیا دسترخوان سے برتن اٹھائے یا برتن لگائے، بستر لپیٹا، کمرے کی صفائی میں مدد کی، بجلی کو محفوظ کیا۔ یہ سب کچھ سکھایا جا سکتا ہے اور سکھایا جانا چاہیے۔ بچوں سے گروسری، پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ پوچھنا، پیٹرول اور کرائے کے متعلق معلومات کا تبادلہ کرنا اور روزمرہ کی اہمیت سے واقفیت کا سبب ہوتا ہے۔ بچوں کو ان باتوں کا علم ہوگا تو ان سے احساس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ والدین بھی اساتذہ سے ملیں اور شیئر کریں۔ احساس کا علم سے تعلق ہے اور علم استاد کے ساتھ جڑا ہے، سو استاد کے ساتھ جڑ کر علم کے ذریعے احساس پیدا کیا جا سکتا ہے۔ الف اعلان کی رپورٹ کے مطابق 20% خواتین اساتذہ پبلک ٹرانسپورٹ، جبکہ 55% پیدل سفر کر کے دور دراز دیہی مقامات تک بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں۔ اور ڈی ڈبلیو کی رپورٹ کے مطابق تو پاکستان جنوبی ایشیا میں تعلیم پر سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے، اور یہ قابل فکر بات ہے۔ ہمیں اس پر خرچ کرنے والے معاملات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کوشش کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ملکوں کی ترقی کا تعلیم کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ لیکن اتنی بات دھیان میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو جس کے حوالے کیا ہے
ان کے حالات و خیالات کا خیال رکھنے پر تو کوئی پیسے نہیں لگتے صاحب. ارے احترام کرنے پر تو کسی ملک یا IMF سے قرض کی ضرورت نہیں پڑتی نا. تو جناب والا گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آج کے دن جن کے ہاتھوں میں آپ کا مستقبل ہے ان کے حال کا خیال رکھیں. اور آخر میں رب کائنات اس ذکر کی توفیق دے جس سے فکر نصیب ہو. آمین ثم آمین. ہیپی ٹیچرز ڈے.